اندر آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہ یاد رکھو کہ اس قسم کی باتیں کوئی ایمان والا نہیں کر سکتا۔ میں ایسے لوگوں کو ایمان والا نہیں سمجھتا جو اس قسم کی باتیں کر رہے۔ اس بنا پر کہ پہلی بات تو یہ کہا جائے کہ مذہبی آزادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیت کے لیے آزادی ہے، نصرانیت کے لیے آزادی ہے، اور ہندو مت کے لیے آزادی ہے، بدھ مت کے لیے آزادی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ مسلمان کے لیے بھی آزادی ہے، میں اس بات کو کسی صورت کے اندر تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان کے لیے بھی آزادی ہوتی تو افغانیوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ان پر ساری دنیا کیوں پابندیاں لگا رہی ہے، کیوں ٹوٹے پڑ رہی ہے ان پر؟ اس لیے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جب تک اسلام کا نام لگا رہے گا اس وقت تک یہ آپ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کریں گے اور کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نا، آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے پاس اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر وہ آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کو جناب والا جدید فکر اسلامی لکھنے کے نتیجے کے اندر آپ کو سب سے بڑا ایوارڈ انہوں نے اپنے ملک کا دے دیا، تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے پاس اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ ہے، ایک اسلام آپ کے پاس موجود نہیں۔ اس لیے کہ اگر سب کو راضی رکھنے والا کوئی ایڈیشن تیار ہو سکتا ہے اسلام کا، تو میرے دوستو سرکار کالی کملی والے سے بڑا قادر الکلام کوئی ادیب اور فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خطیب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مضمون نگار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اپنی بات کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے والا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ اگر میرے نبی کے قرآن سنانے پر دنیا کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور میرے نبی کے قرآن بیان کرنے پر عیسائیت اور یہودیت مخالفت کر سکتی ہے، تو آپ رہتی دنیا تک ایسا قرآن نہیں ہو سکتا کہ وہ سنایا بھی جائے اور یہود و نصارہ راضی اور خوش بھی ہو جائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام کو جب بھی پیش کیا جائے گا یہودیت اور نصرانیت والے بھلکیں گے اور انہیں تکلیف پہنچے گی، ہندوؤں کو تکلیف پہنچے گی، غیر مسلموں کو تکلیف ہوگی، وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے اور کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مجھے تو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام کی ایسی تشریح کر دی جائے کہ جس کے لیے نہ ہمیں حکومت کی ضرورت پڑے نہ اقتدار کی ضرورت پڑے، اس کے بغیر ہی ہمارا کام چل جائے۔ جیسے دیکھو آج آپ امریکہ کے اندر لوگ کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ امریکہ میں اسلامک سینٹر بنانے کے لیے قرضے مل جاتے ہیں۔ امریکن گورنمنٹ قرضہ دے دیتی ہے اور بعد میں معاف بھی کر دیتی ہے۔ مجھے وہاں کے کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ پہلے قرضہ دے دیتے ہیں، بعد میں اسے معافی کا بھی انہوں نے راستہ رکھا ہوا، معاف بھی کر دیتے۔ کہتے ہیں دیکھو جی کتنی آزادی۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن جب کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی کیا تشریح کرو گے، اس کی کیا تعبیر کرو گے؟ قرآن جب کہتا ہے کہ ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تو اس کی کیا تشریح و تعبیر کرو گے؟ یا اگر آپ کے پاس اقتدار حکومت نہیں ہے تو اس پر آپ عمل درآمد کیسے کرو گے؟ قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے، آپ اس کا کیا حل تجویز کریں گے جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے اسلام دنیا کے اندر یوں ہی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ کان دبا کر کے دم دبا کر کے اور آپ غلام بن کر کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی مداد جس نے رسول کو بھیجا ہے، دین حق دے کر کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام نظام ہائے باطل پر نبی کے نظام کو غالب کر دیا جائے۔ یظہرہ یہ ظہر سے ماخوذ ہے، اور ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ کسی پر پوری طرح سے غالب، جب پہلوان غالب آتا ہے کب غالب آتا ہے؟ جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری طرح سے غالب آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام بھی تب پوری طرح سے غالب مانا جائے گا جب تمام ادیان کے اوپر سوار ہو جائے اور تمام ادیان اس کے نیچے ہو اور اسلام ان کے اوپر ہو، تب غالب سمجھا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، روزے رکھنے کی اجازت ہے، صاحب وہاں تو اسلامک سینٹر بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ تو بڑی آسانی کر دی گئی ہے۔ میرے دوست یاد رکھو کہ اسلام میں صرف نماز روزے ہی نہیں ہے، اسلام میں اور بھی بہت سے اعمال ہیں، اور ان کے لیے
اسلامی حکومت کا قائم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو میں نے آپ حضرات سے عرض کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آج تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام بھی ہو اور کافر کو امیدیں بھی ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہوگا جہاں کافروں کی امیدیں وہاں پر منقطع ہو جائیں گی اور کافروں کی امیدیں وہاں پر ختم ہو جائیں گی۔ فلا تخشوهم واخشون، لہذا آپ کافروں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے تام کر دیا اور اسلام کو نظام حیات کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت اسلام کا امتیاز ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنے ادیان آج تک نازل فرمائے ہیں ان ادیان میں کسی دین کے لیے بھی اللہ نے یہ جملہ استعمال نہیں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی دین کو اللہ نے کامل بنانے کا فیصلہ کیا ہو، کسی دین کو اللہ نے تام کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو، سوائے اسلام کے اللہ نے کسی دوسرے کے لیے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نظام حیات کا امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کے کامل و اکمل ہونے کا فیصلہ کر دیا اور اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ملاقات کے وقت کہنے لگا کہ تمہاری قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہماری تورات میں ایسی آیت اتر آتی تو اس دن کو ہم عید کا دن، تہوار کا دن منا لیتے، ہم سالانہ تہوار منایا کرتے اس دن کے اندر۔ حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت؟ کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم، جو تمہارے دین کو مکمل کرنے کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ کائنات میں کسی دین کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا جو تمہارے دین کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا پتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس دن کے اندر یہ آیت اتری تھی وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعے کا دن تھا جو پہلے سے ہمارے لیے تہوار کا دن ہے، اس دن کو تو ہم ہمیشہ مناتے ہیں۔ اور پھر وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، وہ عرفات کا دن تھا، حج کا دن تھا، جس دن کے اندر سالانہ ہمارے ہاں پہلے سے تقریب چل رہی ہے اور سارے مسلمان اس دن کے لیے تقریب مناتے ہیں، لہٰذا مسلمان کو الگ سے کوئی تقریب منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر تو مسلمان اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستو، دین اسلام کے مکمل ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کر لے کہ جب یہ دین کامل و اکمل ہے اور مکمل دین ہے، اب نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، لہذا اب اس دین کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے تاکہ میں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر سکوں اور جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکوں۔ اگر کوئی شخص اسلام کو بھی مانتا ہے اور اس میں رد و بدل کی توقع بھی رکھتا ہے تو ایسا شخص اسلام کے کامل ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتا، اس کا اسلام کو ماننا ہی نہیں کہلائے گا۔ اسلام کو ماننے والا وہ ہے جو اسلام کے اندر کسی قسم کے رد و بدل کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو۔ آج کل جو اتحاد کے نام پر ایک واویلا کیا جاتا ہے، تو میرے دوستو اتحاد کے بارے میں اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ اتحاد اس بات کا نام نہیں ہے کہ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا جائے۔ اتحاد اس بات کا نام نہیں، اتحاد تو اس بات کا نام ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر آپ کو واضح حکم نہیں نظر آ رہا ہے تو اس جیسا مسئلہ قرآن و حدیث سے تلاش کر لیجئے اور دونوں کو آپس میں ایک ایسی قدر مشترک نکالی ہے جو اس کے اندر بھی موجود ہو اور قرآن نے مسئلہ بیان کیا اس کے اندر بھی موجود ہو، تو اس قدر مشترک کے حوالے سے جو قرآن والے مسئلے پر حکم لگا ہے وہی نئے پیش آنے والے مسئلے پر حکم لگا دیا جائے گا۔ یہ اتحاد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرض نماز پڑھنا زمین پر ثابت ہے، لیکن زمین کے علاوہ فرض نماز پڑھنا ثابت نہیں، سواری پر ثابت نہیں۔ سواری پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن نفلی نماز پڑھا کرتے تھے، اور سواری کا حکم یہ ہے کہ نفلی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو سواری جدھر بھی جاتی ہے جانے دو، آپ نماز پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ سواری گھوم رہی ہے تو آپ بھی ساتھ گھوم جائیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لیجئے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایسے ہی پڑھتے جائیے۔ نفلی عبادت، اللہ کے نبی گھوڑے پر بیٹھ جاتے، اونٹ پر بیٹھ جاتے، نماز کی نیت باندھ لیتے، سواری بھی چل رہی ہے اور آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں فرض نماز کا وقت آتا یا وطروں کا وقت آتا، سواری کو روک لیتے اور اتر کر کے نماز پڑھتے۔
SoundCloud.com. تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ زمین کے علاوہ اللہ کے نبی سے فرض نماز پڑھنا ثابت نہیں. سواری پر اگر ہوتے تھے تو اتر جایا کرتے تھے. اب آج کے دور کے اندر جو سواریاں ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ آپ جہاز پر سفر کر رہے ہیں, ریل گاڑی پر سفر کر رہے ہیں, نماز کا وقت آ گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ اتر جائیں گے؟ علماء کرام نے اس میں غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری استعمال فرماتے تھے وہ سواری ایسی تھی کہ اس میں حضور کو اختیار تھا اس کو روکنے کا, آپ اسے روک سکتے تھے. آج ہم جن سواریوں پر سواری کرتے ہیں ان سواریوں کو روکنے کا ہمیں اختیار نہیں, ہمارے بس میں نہیں ان کو روکنا. نہ ہم ہوائی جہاز کو روک سکتے ہیں, نہ بحری جہاز کو روک سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس کو ریل گاڑی کو روک سکتے ہیں. لہذا اب اس صورت کے اندر حکم مختلف ہو جائے گا. علماء نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ یہ سواریاں, اگرچہ یہ نماز پڑھنے والا جو گاڑی پر نماز پڑھے گا یا جہاز پر نماز پڑھے گا یا بحری جہاز پر نماز پڑھے گا, اگرچہ یہ زمین پر تو نہیں, لیکن یہ سواریاں جس چیز پر ہیں وہ چیز تو زمین سے لگی ہوئی ہے نا. ریل گاڑی جس پٹری پر چل رہی ہے وہ پٹری زمین پر لگی ہوئی ہے, لہذا اس سے زمین سے متصل ہونے کی وجہ سے اسے زمین کا حکم دے دیا جائے گا اور ریل گاڑی کے اندر بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. اسی طریقے پر بحری جہاز میں پانی پھر زمین کے ساتھ متصل ہے, کیونکہ اللہ کے نبی سے تو سمندر کے اندر نماز پڑھنا ثابت نہیں. کیونکہ پانی زمین سے متصل ہے اور جہاز پانی کے ساتھ متصل ہے, اس بنا پر یہی سمجھا جائے گا کہ گویا زمین کے اوپر ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے پر ہوائی جہاز کے لیے علماء کرام نے یہی فیصلہ دیا. بعض علماء اس میں بڑے گو مگو کی کیفیت میں رہے, لیکن جب یہ بات سامنے آ گئی کہ بیچ میں ہوا کے اتنا بڑا خلا ہے اور ہوا کے ذریعے ہوائی جہاز کا اتصال بھی زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے, ہوا کے واسطے سے ہوا کو اگر ایک بیچ میں واسطہ مان لیا جائے تو اس واسطے سے ہوائی جہاز کا اتصال بھی زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس بنا پر اس کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, وہاں پر بھی نماز پڑھنا جائز کر دیا گیا. تو اجتہاد تو اس بات کا نام ہے کہ ایسی چیز جو بعد میں کوئی پیش آئی ہو, اللہ کے نبی کے دور میں موجود نہ ہو, اس کے بارے میں علماء کرام جدوجہد کریں, محنت کریں, کوشش کریں اور قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے اس کے بارے میں مسئلہ بیان فرما دیں. یہ صاحب علماء اجتہاد نہیں کرتے, کیا تو ہے, یہ اجتہاد نہیں تو اور کیا ہے. اس قسم کے بیچوں مسائل نکالے جا سکتے ہیں جن میں علماء کرام نے اجتہاد کر کے لوگوں کو مسائل بتائے ہیں اور لوگوں کے سامنے موجودہ دور میں جتنے مسائل آ رہے ہیں ان کا حل علماء کرام نے بیان کیا ہے. لیکن آج کل اجتہاد اس بات کا نام رکھا گیا ہے کہ جو بھی نئی بات پیش ہے اسے جائز کر دو. آج اجتہاد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر نئی پیش آنے والی بات کو آپ کسی نہ کسی طرح توڑ مڑوڑ کر کے جائز کر دیں. تو کہیں گے کہ صاحب بہت بڑے علامہ صاحب ہیں, جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, جدید سائنس کو جانتے ہیں, دیکھا صاحب کیسا اجتہاد کیا انہوں نے. اجتہاد اس بات کا نام نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اجتہاد اس بات کا نام ہے کہ ایک نیا واقعہ پیش آیا تو ہم سوچیں گے کہ اس قسم کا واقعہ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی پیش آیا یا نہیں آیا. اگر کوئی پیش آیا ہے تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک تلاش کریں گے, جو اس کے اندر اور اس کے اندر مشترک چیز پائی جاتی ہو تو اس باہمی اشتراک کی بنا پر جو حکم اس مسئلے کا تھا وہی حکم بعد میں پیش آنے والے مسئلے پر لگا دیا جائے گا. یہ اجتہاد کہلاتا ہے اور علماء کرام یہ اجتہاد کر رہے ہیں. لیکن اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اور دین کو ہم نے تام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے نظام حیات کے طور پر اللہ نے پسند فرما لیا ہے. لہذا جو اسلام کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے قرآن کریم نے اس آیت کا تتمے کے طور پر آخر میں یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ مردار حرام ہے, خون حرام ہے بہتا ہوا, اور خنزیر حرام ہے, ما اہل لغیر اللہ بھی حرام ہے, منخنقہ موقوذہ متردیہ نصیحہ, یہ سب جانور اللہ نے کہا کہ حرام ہیں. لیکن اگر ایسی صورت بن جائے کہ تم مجبور ہو جاؤ ان کے کھانے پر, مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حلال اتنی روزی نہیں کہ اس کو کھا کر آپ کی جان بچ سکے, اب آپ مجبور ہیں, حرام رکھا ہوا ہے, خنزیر کا گوشت موجود ہے لیکن حلال گوشت روٹی کوئی چیز موجود نہیں ہے, سرے سے صرف گوشت موجود ہے وہ بھی خنزیر کا ہے. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اتنا کھا لو جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہو, پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں, اتنا کھا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی جان بچ سکے, تھوڑا سا کھا لو. یا پیاس ایسی سخت لگ رہی ہے کہ اب پانی موجود نہیں, کوئی دوسرا ایسا مشروب موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے منہ کی خشکی کو دور کر سکیں, تو شراب کا ایک گھونٹ پی لیں جس سے آپ کی خشکی دور ہو جائے.
تو یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ اجازت ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور اسے کوئی دوسری حلال چیز نہیں ملتی ہے تو اب وہ غیر متجانف لإثم، اب وہ یہ نہ سوچے کہ صاحب چلو پانی تو مل نہیں رہا، کوئی دوسرا مشروب تو مل نہیں رہا ہے، شراب مل گئی ہے، چلو اب ڈکارتے ہیں خوب اچھی طرح سے، آج تو مزے لے کر کے پی لیتے ہیں. یہ متجانف لإثم کہلائے گا، یہ گناہ کرنے والا سمجھا جائے گا. ہاں مزے لینے کے لیے نہیں اور شراب سے گلچھرے اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے گلے کی خشکی دور کرنے کے لیے اور اپنے آنتوں کی خشکی دور کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنے کی ایسے مجبوری کے موقع پر شریعت اجازت دے رہی ہے. اس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی ایسی دوا ہے کہ جس دوا کے اندر حرام اجزاء شامل کیے گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اگر اس دوا کے اندر شفا کا کہ یہ دوا اس بیماری کا علاج ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوا کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جاتا ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس دوا کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں اور یہ دوا تمہاری بیماری کا علاج بن سکتی ہے اور اس میں حرام اجزاء شامل اور موجود ہیں، تو اپنی بیماری کے رفع کرنے کے لیے بقدر ضرورت اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کی اسی آیت سے علماء کرام اور فقہاء کرام نے نکالی ہے. لیکن ایسی صورت کے اندر پھر بھی آدمی سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے اور بڑی رحمتوں والے ہیں. تم نے اگر کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی پھر بھی تم سے کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں اور ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرما. الہ العالمین اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم و دائم فرما. الہ العالمین اللہ تو مجاہدین کی مدد فرما، مبلغین کی مدد فرما. اے اللہ جس شکل کے اندر بھی کوئی تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے تو ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما، ان کی خدمتوں کو برابر فرما، ان کی محنتوں کو برابر فرما. الہ العالمین اللہ دنیا اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما. اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ